اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ اپنی زبانوں کو معطر کیجئے درود پاک کے ساتھ۔ السلام علیکہ یا نور اللہ المشہود حجت اللہ الموجود صاحب العصر والزمان ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التماس دعا۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين۔ صلوات برائے ظہور حجت خدا۔ شہنشاہ معظم آیت اللہ الکبریٰ فقط رہبر معظم صاحب الزمان صاحب لو صاحب قلم صاحب رجعت صاحب ناحیہ صاحب توقی صاحب شرف صاحب بیت الحمد صاحب قمیض یوسف صاحب امامت الصحاب صاحب خاتم سلیمان صاحب وقار صاحب ذوالفقار صاحب شرف صاحب عزم صاحب ناکۂ یافور صاحب شمسان صاحب فلاک الحام صاحب عزت شریکت القرآن خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن سفینۃ النجات سدرۃ المنتہا عروۃ الوثقیٰ لغایۃ القصویٰ مثل الاعلیٰ ذو القدرۃ الجامعہ غائث الرحمہ۔ اس کا مطلب ہے وہ بارش جو بڑی دعاؤں کے بعد برسے۔ یہ بھی ہمارے شہنشاہ معظم کا اسم مبارک ہے۔ غائث الرحمہ وہ بارش جو بڑی دعاؤں کے بعد برسے۔ رحمت الواسعہ وہ اللہ کی خاص رحمت جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ رحمت الواسعہ دولت الکریمہ خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین ماء المعین بلد الامین معز المومنین مذل الکافرین ایمان المومنین فوز المومنین صلاۃ المومنین بیت اللہ فی العالمین رب العرش ولی العصر ولی العالمین ولی المظلومین ولی المقتولین ولی المحرومین
ولی اللہ، آیت اللہ، علامت اللہ، خزانت اللہ، ہیبت اللہ، نعمت اللہ، قوت اللہ، قدرت اللہ، ارادت اللہ، مشیت اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لقا اللہ، ساک اللہ، جنب اللہ، عزت اللہ، اسم اللہ، برہان اللہ، دلیل اللہ، قلب اللہ، علم اللہ، روح اللہ، نفس اللہ، صورت اللہ، بقیت اللہ، بقیت الانبیاء، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت القوثر، بقیہ آل محمد، قائم آل محمد، روح آل محمد، محبوب آل محمد، مطلوب آل محمد، مقصود آل محمد، منتقم آل محمد، قائم آل محمد، روح آل محمد، غوث الغیوث، قطب الاقطاب، شاہد العباد، متصل العنات۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس نے اعلان خروج کے بعد دور حکومت میں ایسا نظام نافذ کرنا ہے کہ ہر قسمی عناد، بغض ختم ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ آپ اس کو بیماریاں نہیں سمجھتی، حالانکہ جتنی بیماریاں انتشار میں ہیں بغض و عناد کی وجہ سے، ایسے مومن بھائی بنیں گے، کسی سے کوئی بغض نہیں رہے گا، کسی سے کوئی عناد نہیں رہے گا، منافقت ختم ہو جائے گی، صرف انسانوں میں ہی ختم نہیں ہوگی، جانوروں میں بھی ختم ہو جائے گی۔ آنے والی جو شخصیت ہے، آنے والی جو ہستی ہے، وہ ہر قسمی عناد، بغض جانوروں میں سے بھی ختم کر دے گا۔ شیر اور بکری ایک ہی جگہ پر پانی پئیں گے، جو فطرت پر حکومت کریں گے، اور جو فطرت پر حکومت کرے اسے قائم آل محمد کہتے ہیں۔ بتائیے مومنین و مومنات، سامعین، وہ منظر دیکھنے کو کس کا جی نہیں چاہتا؟ وہ امن، وہ سکون، وہ اللہ کی زمین پر ابدی سکون، ابدی امن جلدی آئے۔ مل کے دعا کیا کیجئے، اور سرکار کے استقبال کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کیجئے درود پاک کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اہل دنیا نے عجب شور مچا رکھا ہے، اہل دنیا نے عجب شور مچا رکھا ہے، بدعت و کفر کو اسلام بنا رکھا ہے۔ تجھ کو اسلام بچانا ہے اگر میرے خدا، تجھ کو اسلام بچانا ہے اگر میرے خدا، بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی زبانوں کو معطر کیجئے درود پاک کے ساتھ۔ اور اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک دعا کر رہی ہوں اپنے مرشد کریم کی طرف سے۔ جعفر کی دعا ہے اے شہنشاہ زمانہ، جعفر کی دعا ہے اے شہنشاہ زمانہ، اب ختم کرے دنیا سے دردوں کا فسانہ۔ قاسم کی ہو شادی ہو انداز شہانہ، ایک دھوم سے ہو بارات نوشا کی روانہ، دلہن کی مسرت کی کوئی حد نہ ہو آقا، ان خوشیوں سے مس کوئی بد نظر نہ ہو آقا۔ ان خوشیوں سے مس کوئی بد نظر نہ ہو میرے آقا، آپ جلد از جلد تشریف لائیے۔ میرے مالک آپ کا ظہور پر نور جلد از جلد ہو۔ سب دعا میں جلد از جلد تعجیل کے لیے ایک مرتبہ امام زمانہ حجت خدا ہیں، ولی العصر ہیں، ان کے ظہور میں جلد تعجیل کے لیے ایک مرتبہ پورے خلوص کے ساتھ درود پاک
سے اپنی زبان کو معطر کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین و مومنات، سامعین کرام، میں پھر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ میرے مالک نے مجھے توفیق بخشی ہے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہونے کی، اور آپ کے سامنے اپنے آقا و مولا کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کروں گی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری نہ اتنی بساط ہے نہ میری اتنی اوقات ہے اس بڑھیا کی طرح میں بھی اسی بڑھیا کی ہم رقاب ہوں جو اپنا کاتا ہوا سوت لے کر خریداران حضرت یوسف علیہ السلام میں شامل ہو گئی تھی۔ میں بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں در اقدس پر صرف اور صرف اپنی پیشانی ٹیکنے کے لیے، سر جھکانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، اور در کریم سے جو خیرات میں موتی عطا ہوئے ہیں وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ در کریم کی خیرات ہے۔ یہ در ہی اتنا کریم ہے کہ جو خلوص کے ساتھ اس در پر اپنے سر جھکا لیتا ہے وہ دنیا میں بانٹنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو خیرات میں جو موتی ملے ہیں وہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے لگی ہوں۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے دعا، انتظار اور جذبہ قربانی، اور میں سب سے پہلے آغاز مجلس سے پہلے ایک سوال کروں گی آپ سب سے، اپنے ذہنوں میں رکھ کر یہ سوال میری آج کی مجلس کو سنیے گا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ شہنشاہ معظم، ہمارے ولی العصر، ہمارے اولو الزمانے کے اولو الامر، جو اس دور کے محمد ہیں، زمانے کے علی ہیں، وقت کے حسن ہیں، اس کربلائے عصر کے حسین ہیں، جو صبر میں سید سجاد ہیں۔ اپنی زبانوں کو درود پاک پڑھ کے معطر کرتے رہیے گا۔ میں پاک آئمہ کے اسم مبارک تلاوت کر رہی ہوں۔ جو صدق میں صادق ہیں، کسب و غیظ کا موسیٰ ہے، رضاؤں میں رضا ہے، تقوی میں تقی ہے، نقاوت میں نقی ہے، ہیبت میں عسکری ہے، اور غیبت میں اللہ جیسا ہمیں مولا نصیب ہے۔ میرے آقا و مولا نصیب دشمنہ پردہ غیبت میں خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہلانے والے، منتظرین کہلانے والے، الاجل کہنے والے، ان کے سب کے سامنے میں پہلے مجلس کے آغاز میں ایک سوال رکھ رہی ہوں۔ بس اس سوال کو ذہن میں رکھ کر آپ نے میری آج کی اس مجلس کو سننا ہے کہ شہنشاہ معظم کے ظہور کی خاطر اگر ہمیں کوئی قربانی دینی پڑے تو کیا ہم تیار ہیں؟ دیکھیے مومنین و مومنات، سامعین کرام، سرکار دنیا میں تشریف لائے 15 شعبان المعظم 255 ہجری، یہ سرکار کی آمد کی تاریخ ہے، ہمارے امام وقت کی آمد کی، ہمارے شہنشاہ معظم کی آمد کی تاریخ جو ہے وہ 15 شعبان المعظم ہے۔ وہ امام، وہ شہنشاہ، وہ آقا جن کے نام نامی پر قیامت میں عالم محشر میں ہمیں اٹھایا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں پروردگار فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ایک بات تو مومنین روز روشن کی طرح عیاں ہے، یہ بات تو واضح ہو چکی ہے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے
کہ نہ رسالت قیامت تک ہے، نہ نبوت قیامت تک ہے، نہ بادشاہت قیامت تک ہے، نہ صحابیت قیامت تک ہے، نہ ملوکیت قیامت تک ہے، امامت قیامت تک ہے۔ اور قیامت مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہے جس پر کوئی مسلمان ایمان رکھے بغیر دائرۂ اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں عرض کر رہی ہوں کہ ہمارے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرجہ الشریف کی جو آمد کی تاریخ ہے دنیا میں ظاہری طور پر، وہ 15 شعبان المعظم ہے۔ اس تاریخ کو ساری دنیا خوشی مناتی ہے اپنے اپنے انداز میں۔ اصل میں اس خوشی کا مطلب کچھ اور ہے، جو مطلب ہے وہ کچھ اور بھی ہے۔ پتہ ہونا چاہیے یہ خوشی کیوں منائی جاتی ہے۔ یہ پاک خاندان تطہیر کو سب سے زیادہ خوشی، یاد رکھیے گا اپنے اذہان میں، اگر کسی کی آمد کی ہوئی ہے تو وہ ہمارے وارث کی آمد پر ہوئی ہے۔ پورے خاندان میں جتنے بھی افراد تشریف لائے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اٹھانے والی پاک ذات نے جب بھی کسی پاک شہزادے کو اٹھایا ہے، آنکھیں ضرور پرنم ہوئی ہیں، غم زدہ ہوئی ہیں، ایک غم کے ساتھ وابستہ نظر آیا ہے، ایک غم جو ہے ان کے ساتھ وابستہ نظر آیا ہے۔ پورے خاندان پاک میں سے جب ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف تشریف لائے ہیں تو جو پورے مظلومین اولین و آخرین اس آس پر تشریف لائے مبارکباد کے لیے کہ اب ہمارا منتقم آ گیا ہے۔ کوئی دکھی دل ہو، یاد رکھیے، کوئی دکھی دل ہو، کسی کے دل میں درد ہو، وہ دکھ ہو، اور جس وقت جب اسے کوئی دل کو امید لگ جائے نا عدل کی، تو اس کے حوصلے جوان ہو جاتے ہیں۔ اس کے ضمن میں کسی شخص نے عرض کیا شہنشاہ صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی کسی پاک ہستی کا نام تلاوت کروں تو آپ بھی اپنی زبان کو ضرور معطر کیجئے گا درود پاک کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد، کہ تاجیل فرج جو ہے اس میں بھی کوئی خوشی ہے۔ فرمایا فرج و کشائش کا انتظار بھی ایک خوشی ہے، اس کی امید بھی ایک خوشی ہے۔ اس واسطے پاک خاندان کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے اپنے منتقم کے رخ انور کی زیارت کر کے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں خوشی تو ہے، لیکن عادل کے آنے کی خوشی یاد رکھیے کہ مجرم نہیں کر سکتا۔ ہمارے دامن عمل میں اگر ہم دیکھیں تو پاک خاندان اور اس پاک شہنشاہ کی آمد کی خوشی تو کرتے ہیں، کیا اس خوشی کا ہمارے حق کے اندر بہتر ہے؟ کہیں پاک ذات کی عدالت میں ہم پکڑے تو نہیں جائیں گے؟ بس یہ ذہن میں رکھا کیجئے۔ خوشی برائے پرائی خوشی میں دیکھیے ہر کوئی شریک ہو جاتا ہے۔ آپ بازار میں کھڑے ہو کر کہکا لگائیں، دیکھنے والے بھی ہنس کر گزریں گے، قریب آ جائیں گے ہنستے ہوئے۔ لیکن بازار میں اگر کھڑے ہو کر رونے لگ جاؤ نا، ہر کوئی کنی کترائے گا، چھوڑو ایسے ہی پریشان کر رہا ہے۔ خوشی میں مداری کرتب دکھائیں، سب خوش ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس دور میں ہر کوئی ذہنی سکون کا ترسا ہوا ہے۔ دور ہی ایسا جا رہا ہے، کسی شخص کو ذہنی سکون میسر نہیں۔ جہاں بھی اسے تھوڑا سا سکون، ذہنی سکون ملتا ہے، تفریح ملتی ہے، وہ اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو مومنین و مومنات، سامعین کرام، آپ کے سامنے پھر ایک سوال رکھ رہی ہوں کہ جب ہم ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو اپنا احتساب خود کیجئے، اپنا محاسبہ خود کیجئے، اپنی محبت کو عشق کے ترازو میں، عشق کی منطق میں ذرا کس کے تو دیکھیے کہ ہم کہاں کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ ہمیں علم تو ہونا چاہیے کہ یہ دعوی محبت صرف زبانی حد تک ہے یا دل میں بھی دعوی محبت کی کوئی رمق باقی ہے۔ خوشی میں کیا ہم جب ان کے شریک ہوتے ہیں تو کیا عقیدت سے شریک ہوئے ہیں یا اپنے ذہنی سکون کے لیے آئے ہیں، ذہنی تفریح کے لیے آئے ہیں؟
تو دلی لگن ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے جب میں نے عرفا کو دیکھا ہے، بزم عرفا کی طرف نگاہ اٹھائی، جن کے دل میں محبتوں کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہوتے ہیں، ادھر ان پاک زوات ہستیوں کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ادھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ موضوع لمبا چوڑا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ذمے حقوق ہے ضرور. یہ نہیں کہ کھاؤ پیو جان بناؤ تن پروری کرو، انتظار کے بارے میں کہتے جاؤ ہم منتظرین میں سے ہیں. حالانکہ فرمایا گیا ہے کہ جو حقیقی منتظر ہوگا اس کا جناب یعقوب جیسا حال ہوگا. جیسے انہیں اپنے بیٹے کا انتظار تھا، کیا ہمیں ویسے انتظار ہے؟ ہمارے ذمے جو حقوق ہیں، آج دنیا میں بڑے انقلاب برپا ہوتے ہیں ہے نا، لیکن ایک حتمی اور آخری انقلاب آخر الزمان میں مولا شہنشاہ آخر ائمہ بھی لانے والے ہیں. شہنشاہ کائنات اگر تشریف لے آئیں، دعا ہے جلدی تشریف لائیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ تشریف لائیں. ہمارے ذہنوں میں جو ایک خیال ہوتا ہے ہمارے مولا تشریف لائیں گے، ہماری پریشانیوں کے دور ختم ہو جائیں گے، مصیبتوں کے دور ختم ہو جائیں گے، ہماری خوشیاں شروع ہو جائیں گی. حالانکہ ابو بصیر نے جب عرض کیا ہمارے چھٹے شہنشاہ کی خدمت میں، سرکار کی بارگاہ میں، آقا آپ کی حکومت شروع ہو جائے. چھٹی شہنشاہ کی بارگاہ میں ابو بصیر عرض کرتے ہیں آقا آپ کی حکومت شروع ہو جائے، آغاز ہو جائے آپ کی حکومت کا. ہم بھی بنی عباس اور بنی عباس کے ان کی لوگوں کی طرح کچھ دن آپ کے ساتھ سکون کے گزار لیں. سرکار نے یہ جملہ سنا تو سرکار نے جلال فرمایا، کہا حیف ہے تمہاری اس سوچ پر، تم اپنی خوشی کی خاطر ہماری خوشی چاہتے ہو. تو مقصود بذات، تو تمہیں پھر اپنی خوشی ہوئی نا، ہماری خوشی سے تو تمہارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. جو دوست کے احسان کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے تو وہ دوست کی عزت نہیں کرتا، وہ اپنی غرض کی عزت کرتا ہے. تو پاک خاندان کی اس ابدی خوشی کے ضمن میں اگر ہمیں قربانیاں دینی پڑیں تو کیا ہم تیار ہیں؟ کتنی قربانیاں دے سکتے ہیں؟ کس حد تک قربانیاں دے سکتے ہیں؟ اگر سرسری طور پہ میں آپ کو دکھاؤں، جاپانیوں میں ایک تنظیم گزری ہے، جاپان کے ملک، تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، کس لیے؟ جاسوسی کے واسطے. جس وقت وہ وہاں گئے اس کو یہ آرڈر تھا، جو تنظیم کا جو انہوں نے جاپان کے اندر بھیجا، کہ تم نے اپنا راز نہیں کسی کو دینا. اس کو بدقسمتی سے اس کو پکڑا گیا، اس کے ساتھ ہر قسمی ظلم کی انتہا کی گئی، جیسے کہ یہ انگریز ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہیں. پلاس سے اس کے ناخن کھینچ لیے گئے، اس کے ایک ایک عضوے بدن پر فل اذیت پہنچائی گئی. منہ کے اوپر اس کے ٹوٹی پانی کی کھول دی گئی، پیٹ اس کا پانی سے بھر گیا، اس کے اوپر کوڑے مارے گئے. پوچھتے رہے لیکن اس نے اپنا راز نہیں دیا. تائیں کا اس کو سیدھا لٹا کر اس کے پیٹ کے اوپر ایک چوہا چھوڑ دیا گیا، اس کے اوپر ایک پیتل کا کٹورا رکھ دیا گیا، اس کے اوپر ایک انگیٹھی رکھ دی گئی. چوہا اس کے پیٹ کو کترنے لگا، پیتل کا کٹورا گرم جو ہوا. یہ کہتے ہیں جس وقت ہم نے چھاپا مار کر اس کا حال دیکھا تو چوہا اس کا پیٹ کاٹ کر کمر والی سائڈ سے نکل گیا، مگر اس نے اپنا راز نہیں دیا، اپنی تنظیم کا، اپنی جماعت کا راز نہیں دیا. اتنی بڑی قربانی دی کس لیے؟ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے واسطے، اپنی آزادی کے واسطے. اتنی قربانی دی جا سکتی ہے تو امام زمانہ کے انقلاب کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ ایک دنیاوی مثال میں دے رہی ہوں. سرکار امیر کائنات کے جو اپنے زمانے کے واقعات ہیں، مثلا جنگ جمل ہو رہی ہے، سرکار نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا، کوئی ہے جو ہماری طرف سے جا کر یہ کلام الہی اٹھا کر فوج کے درمیان سے گزرنا ہے.
اور لشکر مخالف کو یہ کہتے ہوئے گزرنا ہے کہ یہ آؤ قرآن پہ آقا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتنا بتا دوں میں، مولا فرماتے ہیں جو یہ کلام مقدس اٹھا کر دشمن کی فوج کے سامنے سے گزرے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ دیکھو وہ کلام الہی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے یہ کہے گا آؤ ہمارے امام زمانہ آپ کو اس کلام الہی پر فیصلے کے لیے بلا رہے ہیں، آؤ کلام الہی پر فیصلہ ہونا ہے، لیکن ہوگا کیا؟ لشکر مخالف میں سے ایک جوان نکلے گا، وہ آ کر دائیں ٹانگ کاٹ دے گا۔ تو نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اعلان کرنے آؤ میرے امام زمانہ کا حکم ہے، آؤ قرآن پہ فیصلہ کرو، اس کے بعد وہ تمہاری دوسری ٹانگ کو بھی کاٹ دے گا۔ تم نے پھر گرنا ہے، لیکن گرتے وقت خیال رکھنا کلام الہی زمین پہ نہیں آنا چاہیے، پشت کے بل گرنا ہے اور اس کے بعد ٹانگیں کٹی ہوئی ہوئیں، مگر قرآن کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہنے آؤ میرے امام زمانہ کا حکم ہے، آؤ کلام الہی پر فیصلہ کریں۔ وہ پھر تمہارا ایک ہاتھ کاٹیں گے، پھر کلام الہی کو ایک ہاتھ سے بلند کرنا، دوسرا ہاتھ کاٹیں گے۔ اب قرآن کو اس انداز میں گرنا چاہیے کہ قرآن تمہارے سینے میں آئے، پھر تمہارا سر قلم ہوگا۔ اس حالت میں کسی کو شہادت قبول ہے، کسی کو عزیز ہے، تو کئی سو جوان نکل آئے، کئی سو جوان باہر آئے، انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ تو اس میں سے مولا امیر المومنین نے، امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جوان کو منتخب کر کے بھیجا، اور اس نے پورا بالکل ایسے ہی کیا، اور اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا جیسے مولا نے فرمایا، لسان صدق نے فرمایا۔ تو اگر ہم اپنے زمانہ کی حکومت کے واسطے ہمیں کسی میدان میں پیش کیا جائے تو کیا ہم جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے لیے خودکشی کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ آج تک کسی نے بتایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جان کا مالک ہے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف، ہماری زندگی کے مالک ہیں ہمارے امام زمانہ، اس جان کے مالک ہیں امام زمانہ، تو اس کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف حرام ہے، خودکشی اس واسطے حرام ہے۔ یہ مال ہے مالک کا، تصرف کروں میں کیوں؟ میں ان کی اجازت کے بغیر، ہاں جہاں وہ فرمائیں۔ جب جان مال عزت و ناموس کے اصل مالک ہمارے امام زمانہ ہیں تو ہمیں تصرف کا حق کس نے دیا ہے؟ تو تیار رہنا چاہیے ہمیں ہر قسمی قربانی کے لیے۔ یہ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی چلوں تاکہ ہمارے جو تھوڑے سے نظریات ہلے ہوئے ہیں یہ درست ہو جائیں۔ یہ ایک سٹیپ ہے جان کا، اس سے اگلا بھی ایک سٹیپ ہے، جو یہ انقلاب ایران جب ہوا ہے، جس وقت آیا انقلاب، کئی ہزار لوگوں نے قربانیاں دی، اس میں ایک آغا تھے، انہیں شاہ ایران نے گرفتار کروایا کہ آپ آغا خمینی کی حمایت نہ کریں۔ انہوں نے کہا یہ دین حق کی حمایت ہے، اس میں سے دستبردار نہیں میں ہو سکتا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے بیوی بچوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ حد تک حرمت کی گئی، ان کو کرسی پہ بٹھا کے ان کی توہین کی گئی، ان کی جوان بیٹی کی آبرو ریزی کی گئی۔ اور اس کے بعد یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی کی چھاتیوں کو کاٹ کر برہنہ سڑک پہ پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد اس لڑکی نے خود تقریریں کی ہیں انقلاب ایران کے حق میں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کہ میں اس شاہ کے ظلم کا ایک ثبوت ہوں، مجھے دیکھو۔ یعنی انہیں کہا گیا یہ برداشت کر لو یا پھر حق کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا حق نہیں چھوٹ سکتا، بچی تک ہر مظالم برداشت کیے ہیں کہ مال بھی راہ حق میں قربان ہے، جان بھی قربان ہے، اور عزت تک راہ حق میں قربان ہے، ہر شے راہ حق میں قربان ہے۔ آپ شہید ہو گئے، سمجھ آ گئی، خود شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے آغا خمینی کی حمایت سے وڈرا نہیں کیا، ان کو نہیں چھوڑا، پیچھے نہیں ہٹے۔ تو کیا ہمارے ساتھ اگر عزت و ناموس کا معاملہ آ جائے تو کیا ہم اپنے امام زمانہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ذہنی طور پر؟ ہمیں اتنا تو تیار ہونا چاہیے ذہنی طور پر کہ
کہ اگر ہمارے ساتھ یہ سب واقعات پیش آ جائیں، کسی سٹیج پر ہمیں اگر قربانیاں دینی پڑے عزت و ناموس کی، تو ہر حال میں مالک کا حق عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، مالک کا حق عرفہ و اعلیٰ ہے۔ لاکھ عزتیں قربان ہوں ان کی نالین اقدس پر، لاکھ جان قربان ان کی نالین اقدس پر۔ زبانی اقرار تو مومنین کرام ہر کوئی کر لیتا ہے، کیا ذہنی طور پر بھی ہم تیار ہیں اپنے آقا کے لیے؟ ہم اپنے آپ کو ہم نے آمادہ کیا ہوا ہے ہر قسمی قربانی کے لیے؟ پورے سال میں ہم ایک مرتبہ تو خط ضرور لکھتے ہیں اپنے آقا و مولا کو، جسے عریضہ کہتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کو بڑی پریشانی تھی ہمارے عریضے لکھنے سے۔ انہوں نے کہا بھئی عریضے لکھتے ہو، کبھی کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا اللہ کو بھی بہت لوگ پکارتے ہیں پر اس کا جواب تو کبھی نہیں کسی نے سنا۔ اگر جواب سے مراد ہے مقصد پورا ہونا تو مقصد تو پورے ہو رہے ہیں، لیکن اگر مراد کوئی آواز آنا تو اللہ اللہ تو بہت دنیا کرتی ہے، کسی کا جواب تو کبھی نہیں آیا۔ بے وقوف، اگر ہم اپنے مولا کو عریضے میں لکھتے ہیں کہ مولا یہ ہماری مشکل ہے، یہ ہماری مشکل ہے، اگر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ امام کے خط کا ہمارے خط کا امام ہمیں جواب دیتے ہیں۔ تو میں عریضے کے ضمن میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم جو اپنے مالک کی بارگاہ میں عریضہ لکھتے ہیں وہ ہے عریضہ محبت، عریضہ عشق، مالک کی بارگاہ میں۔ میں دریا پہ کھڑی عریضہ لے کر کس کے حوالے کرتے ہیں؟ حسین بن روح کے۔ ویسے تو 4 میرے مولا کے وکلا ہیں، فرمان ہے جس کا چاہے مرضی نام لے کر عریضہ بھیج دو، لیکن حسین بن روح کے حوالے ہم کرتے ہیں عریضہ۔ اے ابن روح میرا عریضہ وصول کر، جملہ سجود شوق ہمارے قبول کر، اور پیش تو ہماری عقیدت کے پھول کر، اور تو پیش یہ تمنائے قلب ملول کر، دکھی دل کی تمنا۔ آداب بارگاہ سے ہم آشنا نہیں، اپنا کوئی وسیلہ بھی تیرے سوا نہیں، کر اس طرح سے پیش میرا عریضہ وصول، ہمارے گزارشات شامل ہو جس میں آپ کی محکم سفارشات، ہماری سفارش کر، بن جائے جس سے قلب و نظر پر کرم کی بات، زخمی دلوں پہ ٹوٹ کے برسے نوازشات۔ مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے اقبال جرم شامل اقرار جرم ہے، اقسام جرم پر بھی تو تکرار جرم ہے۔ کئی دفعہ جرم کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، لیکن بائیے ہمہ جنون محبت نہ پوچھئے، دل میں فراق و ہجر کی حدت نہ پوچھئے، اور اس کے ناتمام کی صورت نہ پوچھئے، خورشید آرزو کی تمازت نہ پوچھئے۔ عرض کر رہی ہوں بارگاہ میں، ہر دم دل و دماغ میں تیرا خیال ہے، میں ہوں گناہ گار پر شوق وصال ہے، میں کچھ نہیں تو اے میرے محبوب کیا نہیں، کوئی بھی کائنات میں تجھ سے بڑا نہیں، کچھ اور ماننے کو یہ دل مانتا نہیں، ماننے کو مانتا ہے، وہ مانتا ہے دعویٰ بھی جس کا ہوا نہیں، کیا جانتی ہوں تجھ کو تو بھی جانتا تو ہے، مانے نہ مانے یہ دنیا یہ دل مانتا تو ہے، اے ابن روح حال دل زار کیا کہوں، کتنی ہے دل میں حسرت دیدار کیا کہوں، چلتی ہے دل پہ ہجر کی تلوار کیا کہوں، ہوں زندگی سے پیار میں بیزار کیا کروں، کر دو یہ عرض تیرے فراقی ہے نیم جاں، فراق سے فراقی آئے مسیحائے عصر یہ بالین خستہ جاں، عرض کریں دل میں ہے آرزو کا سمندر لیے ہوئے،
آنکھوں میں انتظار کا ساغر لیے ہوئے، اشکوں میں شوق جلوائے انور لیے ہوئے، پلکوں میں حسرتوں کے کھلے در لیے ہوئے، کس واسطے صدیوں کی راہ گزر پہ کھڑے انتظار میں، پتھر سے بن گئے ہیں محبت میں پیار میں۔ ایک بوجھ بن کے سر پہ کھڑی ہے یہ زندگی، ایک تازہ دکھ سمیٹ کے آتی ہے ہر خوشی، ہر ایک سرور تیرے کرم تک ہے ملتوی، یہ زندگی ہے درد کی تصویر بن چکی۔ وہ صبح کیا جس میں نصیب اپنے غم نہیں، ہر شام اب تو شام غریباں سے کم نہیں، اس گلشن حیات پہ قابض ہے اب خزاں، جوبن پہ ہے بہار تو جلتا ہے گلستاں، بکھری ہوئی ہیں عصر کے پھولوں کی پتیاں، غنچے دہن کشادہ ہیں آمادہ فغاں، تاری سکوت موت ہے نت انتظار کا، سہما ہوا گزرتا ہے جھونکا بہار کا، راہ حیات اب تو ہے مجھدھار کی طرح، انسان ہے اس میں خسے بیکار کی طرح، باب صراط زیست تو تلوار کی طرح، انسان ہے اس پہ عزت نادار کی طرح، چلنا ہے ناگزیر پر چلنا محال ہے، ابلیس ہنس رہا ہے بشر پر زوال ہے، ہم ایک طرف تو عصر کے ہر ابتلا میں ہیں، دکھ درد فکر و فاقہ کے کرب و بلا میں ہیں، دستے جبابرہ کے بھی مسکے جفا میں ہیں، ناکام پھر بھی ہم اپنی روایتی وفا میں ہیں، ہم عملی زندگی میں بھی روبہ زوال ہے، ہم اپنے روبرو بھی سراپائے سوال ہے، ابلیس مستعد ہے ہمارے شکار میں، غفلت سے ہم پڑے ہیں معاصی کے تار میں، کردار مزحمل ہے نہ شدت پیار میں، شدت دعا میں اور نہ درد انتظار میں، شدت دعا میں اور نہ درد انتظار میں، شدت دعا میں اور نہ درد انتظار میں، دونوں طرف سے ہم پہ ہے یلغار کیا کریں، دو باٹ ہیں زیست سے بیزار کیا کریں، ایک سمت سے ہے خارجی الحاد حملہ ور، اور بند ہے بشر پہ ہدایت کا ایک پاک در، پستی میں ہم گر رہے ہیں اخلاقی طور پر، قید ہوس کی لذت و افرا مین شر، قید ہوس کی لذت و فرامین شر، ہر سمت دام کش ہیں عدو کائنات کے، سب سے بڑے عدو ہیں ہم اپنی ذات کے، تو کہف مومنین ہے بقا بخش کائنات، تو ہے آمادۂ ہندا تو ہے ضامن نجات، تو حافظ بشر ہے ثنا گاہ ممکنات، تو ملجائے انام ہے تو مرکز کائنات، ہستی تیرے کرم کی ہی امیدوار ہے، انسانیت کو صدا تیرا انتظار ہے، جعفر کی زندگی میں رمق ہے تو الاجل، قرآن کی طرح سے جو حق ہے تو الاجل، درس وفا کا زندہ سبق ہے تو الاجل، کرتی دل عدو کو جو شک ہے تو الاجل، تاثیر کن سمود میری الاجل میں تو، تاثیر کن سمود میری الاجل میں تو، پھر تخت عدل پر بھی تو بیٹھے گا تو۔ ایک مرتبہ مومنین کرام اپنی زبانوں کو معطر کیجئے درود پاک کے ساتھ۔ کائنات کے چھٹے مالک ارشاد فرماتے ہیں، قال ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام للقائم اجل اللہ فرجہ شریف غیبتان احدہما کثیرتا والاخرى طویلۃ الغیبۃ الاولی لا یعلم بمکانۃ الا خاصۃ الشیعۃ والاخرى لا یعلم بمکانۃ فیہا الا خاصۃ الموالیہ۔ کتاب الغیبت میں، الکافی میں، بحار الانوار میں اور مستدرک السفینۃ البحارج میں میرے چھٹے مالک کا فرمان ہے، شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی غیبت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے آخری فرزند، ہمارے آخری لال کی دو غیبتیں ہوں گی، ایک غیبت صغریٰ اور دوسری غیبت طویلہ یعنی غیبت کبریٰ۔ ان دونوں غیبتوں کے مابین فرق یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی غیبت میں ان کی اقامت گاہ کے بارے میں صرف خاص شیعوں کو ہی علم ہوگا، اور غیبت کبریٰ میں اقامت گاہ کا علم خاص موالیوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا۔
غیبت کبریٰ کے بارے میں مومنین کرام متعدد احادیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ بہت طولانی ہوگی، اور اس کی طوالت ہی شیعان امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان بن جائے گی، اور وہ غیبت اتنی طویل ہوگی، غیبت کی مدت اتنی طویل ہوگی کہ لوگوں کے دلوں پر قساوت قلبی غالب آ جائے گی، اور کوئی بھی دین حق پہ باقی نہیں رہے گا، مگر وہ جن کے دلوں میں مالک ایمان لکھ دے گا اور روح قدس سے اس کی تائید فرمائے گا۔ اور اسی زمانہ غیبت کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اس زمانے میں شہنشاہ معظم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی امامت کے قائل لوگوں میں سے ایک اکثریت مرتد ہو جائے گی۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ جو کمال الدین اتمام النعمت الکافی میں اور الامامت والتبصرہ وغیرہ کتابوں میں یہ موجود ہے، فرمایا کہ جب تمہارے شہنشاہ معظم امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف دار ظالمین سے غیبت اختیار فرمائیں تو فرج و کشائش کی توقع رکھنا، یعنی حجت خدا کا غائب کرنا دراصل غضب الہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب اللہ اپنے اعداء پر غضبناک ہوتا ہے تو حجت اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو مفقود فرما دیتا ہے اور ان سے پردہ کر لیتا ہے، ان کے مکان کا بھی علم نہیں ہوتا، اور ان دشمنوں میں سے کسی ایک کو پر بھی حجت کو ظاہر نہیں فرماتا۔ خالق کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس حجت اور بینات ان لوگوں کے لیے باطل نہیں ہوتے جو صبح و شام فرج آل محمد کی توقع رکھتے ہیں، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے اولیاء غیبت حجت میں بھی مرتاب و منکر حجت نہ ہوں گے۔ اگر خالق کو یہ علم ہوتا کہ اس کے اولیاء بھی غیبت کی وجہ سے گمراہ ہو سکتے ہیں تو وہ پلک چھپکنے کے وقفے تک بھی حجت اللہ العظمیٰ کو غائب نہ فرماتا۔ اور اس بات کی بھی پاک خاندان نے وضاحت فرما دی ہے کہ حجت اللہ کو کب اور کن لوگوں سے غائب کیا جاتا ہے۔ اللہ اپنی حجت کی غیبت کو بدترین لوگوں پر واقع فرماتا ہے۔ جب لوگوں کی بدکرداری بڑھتی ہے تو اللہ کا غضب بھی بڑھتا ہے، اور جب بدکرداری انتہا کو پہنچتی ہے تو غضب الہی بھی اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور اللہ اپنے غضب شدید کی وجہ سے اپنی حجت کو غائب کر دیتا ہے، جیسا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ حجت خدا جناب موسیٰ علیہ السلام امت کی ہدایت کو آئے، مگر قوم نے ان کا ساتھ نہ دیا اور نافرمانیوں پہ کمر بستہ رہے، تو اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو غائب کر دیا۔ اس وقت تک انہیں ظاہر ہونے کی اجازت نہ ملی جب تک پوری قوم نے گریہ و زاری کے ساتھ دعا نہ کی۔ ان احادیث میں کئی وضاحتیں ہیں۔ غیبت کی وجہ مخلوق پر اللہ کا غضب ہے، غضب دعا سے ٹالا جا سکتا ہے۔ غیبت دراصل اعداء سے ہے جن پر وہ حجت کو قطعاً ظاہر نہیں فرماتا۔ اولیاء اللہ کے لیے غیب و شہود برابر ہیں، ان کے ایمان میں فرق نہیں آتا، اور فرج و کشائش آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے منتظرین پر حجت کا وجود ثابت رہتا ہے۔ غیبت کی وجہ مخلوق کی نافرمانیاں اور بدکرداریاں ہیں، اور یہ غیبت دعا اور گریہ و زاری سے ہی ختم کروائی جا سکتی ہے۔ مومنین دعا کیجئے کہ پروردگار عالم وہ وقت سعید جلدی آئے جب ہمارے آقا و مولا، ہمارے سیدی و سردار غیبت کو ختم فرمائیں۔ اے اللہ ہمیں اس پاک شہنشاہ کی معرفت نصیب فرما جس کی پاک نالین کا صدقہ کائنات سانسیں لے رہی ہے۔ عزاداری وقت کے امام کی نصرت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور کربلا وقت کے امام کی نصرت کا راستہ ہے۔ اگر اس وقت بھی لوگ وقت کے امام زمانہ کی نصرت کرتے تو کربلا بپا نہ ہوتی۔
بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اتنا ظلم کیا ہے کائنات میں آل محمد پر کہ مزاروں سے مزار نہیں بننے دی، ساتھ میں قبروں کے ساتھ قبریں نہیں بننے دی۔ اب اس کا حق ہے آنے والے شہنشاہ کا، وہ کائنات تباہ کر دے۔ آؤ ہر سانس میں ہم دعا کریں، مولا آپ کو اپنی دادی کی بقیہ کے مزار کا واسطہ ہے، آپ کو اپنے دادا کی مزار کا واسطہ ہے، دعا کرو وہ امام جلدی آئے جو علی شہنشاہ کی بیٹیوں کے سفر ختم کروا دے، ہر بہن کو بھائی ملائے، ہر بیٹی کو بابا سے ملائے۔ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہو، اپنے بیٹھے ہیں، اپنے جگہوں میں بیٹھے ہیں، جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے دعا کے لیے۔ جس کو ضرورت ہے اپنے امام کی وہ ہاتھ اٹھائے، جو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ بلند کرے، جس کو ضرورت نہیں وہ بے شک ہاتھ نہ اٹھائے۔ خلوص دل سے ہاتھ اٹھا کر، آنکھیں بند کر کے، ہاتھوں کا قاصہ بنا کر سیدہ صلوات اللہ علیہ کی امید، سرکار وفا کی پاک آس، بقیت اللہ العظم حضرت آیت اللہ العظمہ والکبریٰ، حجت الاسلام، ولی الامر المومنین والمسلمین، خاتم الانبیاء، خاتم الائمہ، خاتم الاوصیاء، ولی الزمن، اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں میرے اللہ تاجیل فرما۔ میرے اللہ میرے آقا کے ظہور میں تاجیل فرما دے، کائنات میں ظاہر ہو جائیں میرے مولا، اس دنیا میں آ جائیں میرے مولا۔ اس شہادت کا واسطہ جو ہم منا رہے ہیں، بچ گئی توحید پر اس کو بچانے کے واسطے، یہ شعر سمجھ میں آ گیا تو میرے سارا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ بچ گئی توحید پر اس کو بچانے کے لیے آج پھر پردیس میں بطول کا بیٹا مر گیا۔ جسے کائنات کو امیر الامراء کہنا چاہیے تھا، اسے دنیا غریب الغربا کہتی ہے۔ 23 ذی-القعدہ 203 ہجری بمطابق 22 مئی 819 عیسوی بروز جمعرات، عرش امامت کے 8ویں تاجدار مولا والی خراسان صلوات اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر نور ازل، نور اول، تمام پاک خاندان، بالخصوص مولا امام زمانہ پاک کی بارگاہ میں تعزیت کے لاتعداد سجدے پیش کرتے ہیں، اور آپ جناب کے قاتل مامون الرشید پلید علیہ لعن والعذاب الشدید پر بے شمار لعنت اور تبرہ کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہی ہوں کہ جسے کائنات کو امیر الامراء کہنا چاہیے تھا اسے دنیا غریب الغربا کہتی ہے۔ غریب کا مطلب دنیاوی غریب نہیں، ہماری زبان میں جس غریب کا مطلب اور ہے، ہم غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا۔ عربی میں غریب کا مطلب ہے مسافر، پردیسی، بے وطن، اللہ راسی، دارین قربان۔ اپنے مولا پہ دو چار فکرے اپنی مولا کی شہادت کے حوالے سے بارگاہ قدس میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں۔ جو عزادار میرے فکرے سن رہے ہیں اپنی مرضی کے علماء سے تصدیق کروا سکتے ہیں۔ محرم قریب ہے، محرم میں میرے 8ویں مولا جوتی نہیں پہنتے تھے۔ میں ذمہ داری سے میں بڑی ذمہ داری سے بڑے عقیدے کے ساتھ یہ جملے عرض کر رہی ہوں۔ نالین نہیں پہنتا تھا میرا 8واں مولا، سر پہ امامہ نہیں رکھتا تھا والی خراسان مولا، ننگے پاؤں بازاروں میں چل کے آیا، دکانداروں نے آ کر کہا مولا آپ بغیر نالین کے، انگلی کا اشارہ کیا آسمان کی طرف، فرمایا وہ دیکھو محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے مولا آپ محرم پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ کہیں تم غدیر کی طرح کربلا کو بھلا نہ دو۔ بندوں نے کہا مولا ہم محرم کو نہیں بھول سکتے، اس لیے کہ آپ بھلانے نہیں دیتے۔
دعا کیجئے یہ پاک خاندان دنیا میں پھر آباد ہو جائے۔ بس چند فقرے میں جملے مصائب کے پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ امام رضا اپنے گھر میں مجلسیں منعقد کرواتے تھے، نوکر چاکر غلام خدمت گزار، لیکن میرا مولا فرش عزا خود بچھاتا تھا، دریاں خود بچھاتا تھا۔ نوکر کہتا تھا مولا ہم بچھوائیں، فرمایا تمہیں کیا پتہ اس پر آ کر کس نے بیٹھنا ہے۔ لکھنؤ کے ایک شاعر کا شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے، کہتے ہیں ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ ہے فرش عزا، مجلس سے اٹھا کرو نا اس پہ ہاتھ پھیر کے چوما کرو، فرش عزا پہ بیٹھا کرو اس پہ ہاتھ پھیر کے چوما کرو، ملائکہ پروں سے مس کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ فرش عزا، بطول تیرے سبب سے میرے گھر میں آنے لگی۔ یہ صف نہیں، دعوت نامہ جناب سیدہ معظمہ، جو عزادار آتا ہے امام رضا بادشاہ ان کا استقبال فرماتے۔ آخر میں ذاکر حسین آتا، دیبل خزائی امام شاعر ہے، آل محمد کے گھر کا قصیدے شعر لکھتا تھا۔ امام اٹھے خالی نہیں، اٹھے نہیں، امام اس کی طرف چلے خالی چلے نہیں، امام نے اس کے گلے میں باہیں حمائل کر دی اور وہ لفظ کہے میرے امام نے، پوری کائنات کی حکومت ایک طرف اور جو ذاکر کو عزت دی ہے امام نے وہ فکرہ ایک طرف، گلے میں باہیں ڈال کر امام رضا فرماتے ہیں مرحبا میری دادی کے مددگار، اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کے فرماتے ہیں دیبل محرم شروع ہو گیا، مولا میں پرسہ دینے آیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں میری دادی کے مظلوم کے لیے کچھ لکھ کر لائے ہو؟ اس نے کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے محرم شروع ہو اور مولا کے لیے مرثیہ نہ لکھوں؟ علی مولا کی ولایت کی قسم ہے۔ مولا نے ممبر لگایا، پھر امام نے پردے کی چادر خود لٹکائی، پردے کے پیچھے بیویاں آ کے بیٹھی۔ امام نے فرمایا دیبل ممبر پہ جاؤ، بدن کانپنے لگا دیبل کا، مولا میں ممبر پہ جاؤں؟ اور آپ فرمایا میں نیچے بیٹھوں گا، تیرے سامنے بیٹھوں گا۔ اس نے کہا مولا زمانے کا امام فرش پہ بیٹھا ہو، میں ممبر پہ جاؤں؟ کہا تجھے کیا خبر کون کون آیا ہے؟ اس ممبر کی ذاکرین کرام عزت کیا کرو، اس پہ چڑھ کے نہ بیٹھا کرو۔ تمہیں کیا خبر ہے مجلس کے پردے میں کون کون سی ہستی تشریف لاتی ہے؟ اس نے کہا مولا زمانے کا امام فرش پہ، میں ممبر پہ۔ کہا تجھے کیا خبر کون کون آیا؟ کہا تو عرب کے رواج سے واقف نہیں؟ عربوں میں رواج ہے کسی کا بیٹا مر جائے عورتوں والی سائڈ پہ مرنے والے کی ماں کھڑی ہوتی ہے، مردوں کے دروازے پہ آج تک مرنے والے کا باپ کھڑا ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جس دن سے حسین دنیا سے گئے ہیں، حسین کی جہاں بھی مجلس ہوتی ہے دروازے پہ میرے دادا علی کھڑے ہوتے ہیں، عورتوں کے دروازے پہ میری دادی بطول کھڑی ہوتی ہیں۔ خوش نصیب قوم شیعہ پوری ذمہ داری سے میں یہ فکرے پڑھ رہی ہوں۔ ایک لکھنؤ کے عالم سے سنا کوئی مومن کوئی مومنہ اس وقت تک مجلس میں نہیں آ سکتے جب تک مجلس سے ایک دن پہلے سیدہ بطول اور سید سجاد اس کے گھر جا کے اسے مجلس میں آنے کی دعوت نہ دے دیں۔ بطول دروازے پہ جاتی ہے، کل کی مجلس میں تیرا نام لکھا ہے، میرے بچے کے جنازہ اٹھے گا، میرے بچے کا ماتم ہوگا، تو آ جانا۔ بہرحال دیبل ممبر پر گیا، دیبل نے مجلس شروع کی، اس نے مجلس پڑھنا شروع کی۔ اس نے پہلا فقرہ کہا، میں وہ مجلس پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ امام کے گھر میں مجلس ہوئی، شاعر نے امام کے گھر میں مجلس پڑھی۔ پہلا فقرہ پڑھا، سیدہ بطول اپنی قبر سے نکل کر دیکھیے آپ کے گلشن کے پھول کائنات میں کہاں کہاں بکھر گئے۔ محسن نقوی کے مولا درجات بلند کرے، سید زادے نے اس مجلس کا پورا ترجمہ کیا جو دیبل نے پڑھے شعر، ان جملوں کا اس نے مالک اسے اپنی نصرت میں قبول ان شعروں کو فرمائے۔ اس نے پورا مرثیہ لکھا ہے اس دیبل کے مجلس پر، شعروں پر۔ میں صرف 2 شعر سنانا چاہتی ہوں، شعر وہی ہیں جو دیبل نے پڑھے، ترجمہ کیا محسن نقوی نے۔ محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، بی بی تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا، بی بی تیری کلیوں کا پردیس میں بکھر جانا۔ یہ وہ غریب الغربا کا جنازہ ہے جو والی خراسان ہے، کوئی اٹھانے والا نہ آیا، کوئی نجف سے اٹھانے آیا، دنیا والے تو کوئی اٹھانے نہ آئے، کوئی نجف سے اٹھانے آیا، کوئی کربلا سے، کوئی کاظمین سے۔
ایسے جوان بھائی کا جنازہ اٹھا، پھر بہنیں جنازہ چھوڑتی نہیں ہیں۔ آج کم والی مخدومہ بھی پرسہ لینے کم کی دھرتی سے آئی ہوگی، رضا میں مشہد میں تو تم سے نہ مل سکی۔ محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، بی بی تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم معصومہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ کربلا سے ہٹا شاعر، اس نے میرے بیمار مولا کے مصائب پڑھے، پھر امام محمد باقر کے مصائب پڑھے، پھر جعفر صادق کے مصائب پڑھے، پھر امام موسیٰ کاظم کے مصائب پڑھے، اور شاعر نے مجلس تمام کر دی۔ بڑی دنیا رو رہی تھی، بیویوں سے ماتم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 8ویں امام کے گھر مجلس تھی، 7ویں امام کی شہادت پڑھ کے ذاکر چپ کر گیا، لیکن میرا امام روتا روتا مجمع سے کھڑا ہوا۔ آواز آئی، دیبل آگے پڑھو۔ اس نے کہا مولا میں نے آگے نہیں لکھا۔ امام نے جیب سے ایک پرچی نکالی، کہا یہ میں پہلے سے لکھ کے لایا ہوں، یہ پڑھو۔ دیبل کہتا ہے پرچی پہ لکھا تھا سیدہ بطول بی بی تیرا ایک بیٹا تو اتنا غریب ہے جو نجف والے سے بھی دور ہے، کربلا والے سے بھی دور ہے، قازمین والے سے بھی دور ہے، اسے عنقریب تو اس کی دھرتی پہ زہر دیا جائے گا اور عالم غربت میں اس کی قبر وہاں پر بنے گی۔ دیبل کہتا ہے میرے بدن پہ کپ کپی طاری ہوئی، میں نے رو کے کہا مولا مجھے معاف کرنا، میں اپنے آپ کو آپ کا پکا شیعہ سمجھتا تھا، لیکن مولا مجھے آج پتہ چلا میرا ایمان مکمل نہیں۔ مجھے مدینے والے اماموں کا پتہ ہے، مجھے نجف والے کا پتہ ہے، مجھے کربلا والے کا پتہ ہے، قازمین والے کا پتہ ہے، لیکن مجھے تو نہیں پتا تو اس پر بھی میری بیوی کا کون سا بیٹا ہے جسے زہر دے کے شہید کیا جائے گا۔ رو کر امام نے اپنا گریبان چاک کیا۔ امام رضا نے خاک اٹھا کے سر میں ڈالی، فرمایا دیبل میں وہ تیرا غریب امام ہوں جسے عنقریب توس میں بلایا جائے گا اور زہر دے کے شہید کیا جائے گا۔ عزادارو ایک مرتبہ رو کے دیبل نے شعر پڑھا، ماتم بپا ہوا، ماتم کا ہونا تھا عورتوں میں سے ماتم بلند ہوا۔ دیبل نے دوسری مرتبہ پڑھا، بی بی تیرے ایک بیٹے کو توس میں زہر دی جائے گی، یا ایک سفید بالوں والی کنیز عورتوں سے اندر آئی جو دیبل کی ممبر کے پاس آ کے رو کے کہتی ہے دیبل تجھے بی بی کے حق کا واسطہ یہ دوبارہ نہ پڑھنا شعر۔ رضا کی بہنیں بے ہوش ہو گئی ہیں، کبھی کم والی بے ہوش ہوتی ہے، کبھی کوئی اور بہن بے ہوش ہوتی ہے، کبھی کسی کے تلوے ملتے ہیں، کبھی کوئی بے ہوش ہوتی ہے۔ یہ شعر دوبارہ نہ پڑھنا، رضا کی بہنیں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں اپنے مولا کے ماتمیوں عزاداروں ایک فکرہ میرے سینے میں تڑپ رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں اے امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں، اے میری شہزادیوں، اے امام رضا کی بہنوں، ابھی تو بھائی سلامت کھڑا تھا، ابھی تو رضا کو زہر ملا نہیں تھا، تم نے خالی سنا زہر ملے گا اور بے ہوش ہو گئی۔ سلام میرا بی بی عالیہ کے حوصلے پر، سلام میرا شام کی غریبہ پر، شام کی مظلومہ بی بی پر، جس نے سنا نہیں تھا حسین مارا جائے گا۔ 70 قدموں کے فاصلے پر سر پہ قرآن رکھ کے قاتل کی منتیں کرتی رہی، نہ مارو نہ مارو، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ اللہ لعنت اللہ ہے قوم ظالمین۔ مل کے دعا کیجئے، پروردگار عالم اہل حق صبح و شام یہ توقع رکھتے ہیں کہ دولت حق ظاہر ہونے والی ہے اور اقتدار حکومت ظالمین کے ہاتھوں سے جانے والا ہے۔ اب اسی خوشی کا اظہار جب بارگاہ عزدی میں کیا جاتا ہے، الہی تیری نمائندہ ذات کی حکومت ظاہر ہو، الہی تیرے دشمنوں کا کلا کما ہو جائے، الہی جو مظلومین شہید ہو چکے ہیں ان کے ہر ظلم کا انتقام جلدی ہو، الہی ظلم بمائے ظالمین صفائے ہستی سے نابود ہو جائے، الہی خاندان تطہیر علیہ السلام کے خانہ ویران کو گلستان مسرت میں بدل دے، الہی اولین و آخرین کے
آخرین کے فردوس کو دنیا پہ ظاہر فرما، الہی ملک آل محمد کو ظاہر فرما اور غاصبین کو ابدی سزا دے۔ الہی شہدائے کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کے منتقم کو مصروف انتقام دکھا۔ یا اللہ عز و جل، میں آپ جناب کی رحمت کے دروازے پہ امید کے ہاتھوں سے عاجزانہ دستک دے کر اشکوں کی زبان سے صرف اور صرف ایک دعا مانگتی ہوں۔ میرے زمانے کے پاک امام صدیوں سے زندان غیبت میں اسیر ہیں، صبح و شام خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے لجپال شہنشاہ معظم کی اس غیبت کو ابھی سے بھی پہلے ختم فرما دے۔ یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، میں وہ مجبور ہوں میرے اللہ جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اس دعا کے ساتھ اختتام چاہتی ہوں۔ اے دعا سکھلانے والے، ہے ہر دم یہی دعا، اے دعا سکھلانے والے، ہے ہر دم یہی دعا، پائے تو ابدی مسرت، پورا ہو ہر مدعا۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، اشف صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، بظہور حجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام۔ یا رب الحجت علیہ الصلاۃ والسلام، بحق الحجت علیہ الصلاۃ والسلام، اشف صدر الحجت علیہ الصلاۃ والسلام، بظہور حجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔